آئیے بڑھتے ہیں اگلے موضوع کی طرف جو کہ ہے زکوٰۃ کی فرضیت کے حوالے سے۔ زکوٰۃ کی فرضیت کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ علماء کرام کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کا جو حکم ہے وہ مکہ مکرمہ میں ہی نازل ہو گیا تھا، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کب شروع ہوئی؟ 2 ہجری رمضان المبارک میں۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں زکوٰۃ کب فرض ہوئی؟ زکوٰۃ فرض ہوئی تھی 2 ہجری میں۔ اس کے ساتھ ساتھ بچوں آپ کو بتاتے چلیں کہ زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم سب سے پہلے ہمیں قرآن مجید سے ملتا ہے، پھر ہمیں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ قرآن مجید میں جہاں نماز کا ذکر 700 مرتبہ آیا ہے، وہیں زکوٰۃ کا ذکر بھی بہت زیادہ مرتبہ آیا ہے۔ صرف زکوٰۃ کا جو لفظ ہے وہ نماز کے ذکر کے ساتھ 32 دفعہ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو۔ تو بچوں یہاں پر آپ نے دیکھا کہ نماز کے ذکر کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے پیچھے ایک حکمت ہے، اس بات کی ایک اہمیت ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جہاں پر نماز کا ذکر کیا گیا، نماز کی اہمیت ہے، وہیں اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی بھی اہمیت ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک مسلمان نماز کا تو اہتمام کرے لیکن وہ زکوٰۃ کو ماننے سے انکار کر دے، جیسا کہ آپ کو بتایا کہ صحابہ کرام کے زمانے میں کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ میں ہر اس شخص کے خلاف جہاد کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا۔ پھر بچوں اگر حدیث کی بات کی جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث ایسی ہیں جو اس بات کی ترغیب دیتی ہیں کہ نماز کے بعد زکوٰۃ ایک اہم فریضہ ہے، ایک اہم عبادت ہے۔ حدیث کی طرف بڑھتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا تو ارشاد فرمایا تم عنقریب اہل کتاب کی ایک قوم کے پاس پہنچو گے، جب تم ان کے پاس پہنچو تو سب سے پہلے انہیں یہ دعوت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جب وہ اس میں تیری اطاعت کر لیں تو ان کو بتاؤ کہ اللہ نے ان پر دن رات کی 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور جب وہ یہ بات بھی مان لیں تو ان کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر صدقہ و زکوٰۃ فرض کیا ہے، اور یہ صدقہ و زکوٰۃ ان کی دولت مندوں سے لے کر ان کے غریبوں کو دیا جائے گا۔ تو بچوں جب بھی اسلام کی دعوت دی جاتی تھی تو سب سے پہلے کلمہ شہادت کی دعوت دی جاتی۔ جب کوئی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آتا تو پھر اس کو نماز کا نظام سکھایا جاتا، پھر جب وہ نماز کی بات کو بھی مان لیتا تو پھر اس کو زکوٰۃ کے بارے میں بتایا جاتا کہ اب تمہارے مال پر زکوٰۃ بھی فرض ہے جو کہ تم نے ادا کرنی ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں لے جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو اور اس کا کوئی شریک نہ ٹھہراؤ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور صلہ رحمی کرو۔ تو بچوں یہ تمام احادیث میں اور قرآن کی آیت میں آپ نے یہ جانا کہ نماز کی اہمیت کے ساتھ زکوٰۃ کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک مسلمان پر یہ فرض ہے کہ جیسا وہ نماز کو ایک عبادت مانتے ہوئے اس پر ایمان لاتا ہے، ایسے ہی اس نے زکوٰۃ پر بھی ایمان لے کر آنا ہے، زکوٰۃ کو اسلام کا اہم رکن سمجھنا ہے اور اس کو ادا کرنا ہے۔ پھر جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو بتایا تھا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے قسم اللہ کی میں ہر اس شخص سے جنگ کروں گا جو زکوٰۃ اور نماز میں تفریق کرے گا۔ تو بچوں آپ نے جانا قرآن مجید سے بھی ہمیں زکوٰۃ کی فرضیت کا پتہ چلتا ہے، سنت مطہرہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہمیں زکوٰۃ کی فرضیت اور اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اجماع صحابہ سے بھی ہمیں زکوٰۃ کے نظام کا پتہ چلتا ہے۔ اگلے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ہے زکوٰۃ کی اہمیت کے حوالے سے۔